بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظفر شیخ اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ZDK وائس آف پیس۔ آج میری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ بہت ہی محترم معزز اور مذہبی شخصیت سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب موجود ہیں اس پروگرام میں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ٹائم دیا اور اپنی باتوں سے ہم سب سننے اور دیکھنے والوں کو محظوظ بھی کریں گے۔ ان سے ان کی زندگی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، یہاں ڈنمارک کے بھی حوالے سے بھی بات کریں۔ تو میں شاہ صاحب آپ کو ZDK وائس آف پیس یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا۔ جی شیخ ظفر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ کی کمپنی کا بھی کہ آپ نے میرے پاس تشریف لائے اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں لوگوں کو، سامعین کو یہ بتا سکوں۔ میرا نام سید توقیر حسن بخاری ہے۔ میری فیملی گجرات سے بلانگ کرتی ہے، ہم گجرات شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ میں ایک ملٹری گھرانے میں پیدا ہوا ہوں۔ میرے والد صاحب میجر سید غلام شبیر بخاری کے نام، میجر بخاری کے نام سے بہت زیادہ مشہور تھے آرمی میں۔ ان کا تعلق 13 پنجاب سے، اور ان کی شہادت جو ہے وہ ایران میں کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی۔ میں غازیوں کا بیٹا ہوں، غازیوں اور شہیدوں کی اولاد ہوں۔ میرے دادا پردادا مزاروں والے ہیں، سب صوفیہ کرام ہیں، بڑے بڑے مزار ہیں ہمارے سگے دادا پردادا کے۔ لیکن میری والدہ کا جو گھرانہ ہے، جو ممدی پور مدینہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ بہت ہی ماڈرن گھرانہ ہے۔ اس میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ میرے دادا فیملی میں میرے تایا جان، چچا جان وائس چانسلر، اور یہ بڑی بڑی اچھی اونچے پوسٹوں پہ سب رہے ہیں، اور اللہ سب کو جنت الفردوس اعلیٰ میں جگہ دے۔ میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کوئٹہ سے کیا، کیونکہ والد صاحب آرمی میں تھے تو کوئٹہ سے کیا۔ اس کے بعد میں لاہور فرسٹ KG میں لاہور اعظم گیرزن اسکول لاہور کینٹ میں میرا داخلہ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ وہاں میں نے کچھ عرصہ تعلیم حاصل کی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آرمی کے بچوں کی جو ہوتا ہے وہ مختلف کینٹس میں، ایک کینٹ سے دوسری کینٹ میں جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے کراچی، اسلام آباد، ہر جگہ مختلف جگہ۔ میٹرک جو ہے وہ میں نے سیالکوٹ کینٹ سے کی۔ 8، 9، 10 کلاسیں جو ہے یہ میں نے سیالکوٹ کینٹ سے کی۔ پھر جنگ شروع ہو گئی، 1965 کی وار شروع ہوئی، اس میں نے حصہ لیا، اور پھر میں اس کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ فرسٹ ایئر جو تھا وہ بورڈ کا ایگزام ہوتا تھا، وہ میں نے دیا، اور اس کے بعد میرے والد نے جب وہ انگلینڈ کے آفیشیل دورے پہ گئے ہوئے تھے اپنے گورنمنٹ کی فوج کی طرف سے، تو راستے میں ان کا ایران میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ لیکن اس دوران میں وہ میرا بندوبست کر کے تھے ایجوکیشن کا انگلینڈ میں، لہٰذا مجھے فوراً ہی انگلینڈ کے لیے جانا پڑ گیا، اور میں انگلینڈ میں نے اپنی ایجوکیشن وہاں پہ اپنی گریجویشن کی، انجینئرنگ کی۔ ایم ہیریسن کنسٹرکشن فرم کے ساتھ میں پرنسپل سائٹ انجینئر تھا، وہیں سے میں نے کمپلیٹ کی۔ پھر میں پاکستان چلا گیا۔ پاکستان جا کے 3 ماہ میں نے TJB تربیلا میں تھوڑا سا کام کیا، لیکن وہاں میں سکسیسفل نہیں ہوا۔ پھر میں اپنے چودھری برادران بھائی جان شجاعت پرویز کے ساتھ، ان کے ساتھ فرم میں اٹھتا بیٹھتا رہا، ان کے ساتھ میں نے کافی عرصہ گزارا۔ تو کوئی 6-7 مہینے میں ان کے ساتھ اسی طریقے سے میں وہاں رہا، اور اس کے بعد میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ میں ڈنمارک کو جاؤں گا، کیونکہ میں پہلے بھی ڈنمارک ہو کر جب میں انگلینڈ رہتا تھا تو میں نے پھر ڈنمارک کو چوز کیا، اور اس دن سے لے کے اب تک میں آج تک میں ڈنمارک میں سیٹل ہوں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی لائف میں بہت زیادہ ایکٹیو رہے اور تعلیم بھی حاصل کی، مختلف تجربات بھی کیے، انگلینڈ بھی رہے اور پاکستان پھر جا کر پھر دوبارہ آپ کا یہ دانہ پانی ڈنمارک میں آنا تھا اور آپ آئے۔ اچھا، ڈنمارک میں گزشتہ تقریباً 23-24 سال سے تو میں بھی آپ کو جانتا ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کافی رفاقت رہی ہے، آپ سے بہت کچھ سیکھا بھی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں جب آپ آئے تو یہاں آ کر آپ کو کس طرح کے لوگ ملے، کس طرح کے دوست ملے، کس طرح کے تعلق والے ملے؟ جی، یہاں پہ مجھے 2 قسم کے دوست ملے۔ میجورٹی دوستوں کی تھی وہ بہت ہی بھولے بالے تھے، اتنے بھولے بالے کہ وہ گاؤں سے آئے ہوئے لوگ تھے، اور ان کے اندر شرم و حیا ہر چیز کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اتنے پیارے تھے کہ وہ اگر ان کے گھر آپ بن بلائے بھی چلے گئے تو وہ آپ کے سامنے کھانے رکھ دیتے تھے، آپ کو کہتے تھے کھانا کھا کے جاؤ۔ اتنی محبت، اتنا بھائی چارہ میں نے کسی بھی نہیں دیکھا، خواہ وہ راجہ ہو، خواہ وہ گجر ہو، جٹ ہو، سید، کوئی بھی، کیونکہ میرا اپنا یہاں پہ کوئی ذاتی رشتہ دار نہیں تھا۔
میری یہاں پہ اپنی کوئی فیملی نہیں تھی. تو مجھے جتنے بھی دوست مجھے یہاں پہ ملے, جتنے بھی آدمی مجھے ملے یہاں میں, اوڈن سے میں, یو لینڈ میں, انہوں نے مجھے, بڑوں نے مجھے بیٹے کی طرح جانا, اور جو میرے مجھ سے بڑے بھی تھے اور کچھ میرے ہم عمر تھے تو انہوں نے مجھے دوست کی طرح, اور آج ان کی اولادیں بھی جو ہیں وہ بھی میری دوست ہیں. تو کچھ لوگ تھے چند ایک جو کہ سیاست میں بھی آنا چاہتے تھے, پاکستانی پولیٹکس کرتے تھے. تو یہاں پہ پھر کیونکہ میں نے میری پہلی وائف جو تھی وہ ڈینش وائف تھی, تو میرے اس میں سے 3 بچے بھی ہیں. تو اس کے بعد میں نے ڈیورس کی, تو پھر اب میری پاکستانی وائف ہے ماشاءاللہ, میں اس کے ساتھ رہ رہا ہوں, بچے بھی ہیں, اور اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ 70 ایئرز کا ہو گئے ہوں. لیکن جو اس وقت میں یہاں آیا تو میرے ساتھ یہاں پہ سب سے ایکٹیو جو ہے پاکستانی پولیٹکس کے اندر وہ جمعہ خان, چنگیزی خان, اور اس طرح کے چودھری شریف, اس طرح کے چند ایک لوگ تھے, اور راجہ ظفر, اس طرح کے چند ایک حیثیتی جو کہ کچھ ابھی ہمارے یہاں سے چلے گئے ہیں, وہ جو کہ پاکستانی سوسائٹی میں تھے اور پاکستان کو چلا رہے تھے. لیکن ان میں سے سب سے زیادہ جس نے مجھے متاثر کیا وہ ایک ینگ لڑکا تھا جس کی ابھی مجھے بھی صحیح طریقے سے نہیں آئی تھی. اس کا نام تھا چودھری ولایت. چودھری ولایت سیاسی طور پہ ہم ایک دوسرے کے مخالفین تھے. اس کی سیاست اپنی تھی, میری سیاست اپنی تھی. میں ڈینش سیاست میں تھا, وہ پاکستانی سیاست میں تھا, لیکن ہماری دوستی آج بھی مثالی ہے, اور بھائیوں سے بڑھ کے ہم لوگ ایک دوسرے سے. میں اس کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ ایک سچا محب وطنی سپاہی جو ہے نا, اس کی جتنی میں تعریف کر سکوں وہ کم ہے. ہر انسان میں کمیاں ہوتی ہیں, ہر انسان انکمپلیٹڈ ہوتا ہے. میں خود انکمپلیٹ رہا ہوں, لیکن آپ لوگوں کی برائی کو نہ دیکھیں, آپ اس کی اچھائیوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے, اس کو سنیں. اس نے اس ہماری قوم کے لیے بہت کچھ کیا ہے, اور آنے والے جو مورخ ہیں وہ یہ بھی لکھیں گے کہ اگر ان کو انڈرسٹینڈ ہوئی کہ چند ایک نامور جو ہستیاں یہاں پہ آئی ہیں جنہوں نے فارنرز کے لیے اور خصوصاً اسلام کے لیے کچھ کیا, تو وہ یہی ینگ آدمی جو آج ہمارے ساتھ عمر کے اس حصے میں پہنچ رہا ہے وہ چودھری ولایت خان ہیں. باقی میرے جتنے بھی دوست ہیں ان میں میاں منیر ہیں اور کافی ہیں. تو یہ ان کی بھی خدمات جو ہے نا یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب, سیاسی حوالے سے تو آپ نے یہ ساری تفصیل بتائی, اور جب آپ یہاں تشریف لائے تو اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ, خاص طور پہ اگر میں ڈینش لوگوں کی بات کرنا چاہوں, ان کا کیسا رویہ ہوتا تھا, اور ساتھ ساتھ جو فارنر ہوتے تھے اس کے بدلے میں ان کا کیسا رویہ ہوتا تھا, مثال کے طور پہ کام کی تلاش میں یا کسی رہائش کی تلاش میں یا کسی حوالے سے بھی اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا؟ جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں پہلی دفعہ میں نے اپنی والدہ کو, اس وقت موبائل ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے, یہاں باہر سڑکوں پہ ٹیلی فون لگے ہوتے تھے, باکس ہوتے تھے, یہاں کسی کے چند ایک کے گھروں میں ٹیلی فون ہوتے تھے لگے ہوئے. تو میں نے اپنی والدہ کو جب میں نے ٹیلی فون کیا تو میری والدہ نے مجھ سے سوال کیا کہ بیٹا کیا انگلینڈ میں اور ڈنمارک میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا ہے؟ تو میں نے والدہ کو کہا کہ ابھی جو انگلینڈ تھا وہ کچھ عجب تھا, لیکن یہاں آ کر میں نے دیکھا ہے کہ یہ ملک جو ہے مجھے ایسی لگا جیسے میں اپنی ماں کے گھر آ گیا ہوں, کیونکہ یہاں ڈینشوں کی محبت جو تھی اور بے لوث ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ اتنا بلند تھا کہ ہم لوگ سب متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ڈینش اتنے ہمدرد لوگ تھے کہ ہمارے لوگوں کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی. انہوں نے ہمیں بہترین جگہ دی. ہم ایک ایک گھر میں, بعض لوگ ایک ایک گھر میں 10 12 15 20 لوگ رہتے تھے. تو ڈینشوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ہمیں جو ہے اپنے سے اچھی رہائش پرووائڈ کی, اچھی جگہ پہ لوگوں کو کیا. اور ہمارے پاکستانی جو اس وقت آئے تھے, جو میں نے آپ کو بولا کہ بہت بھولے بالے تھے, پڑھے لکھے بھی تھے, ان میں چند بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے, لیکن انہوں نے محنت کی. جیسے آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں, اب وہ بزرگ ہیں, ہم سے عمر میں بڑے ہیں, تو ان کا تعلق بھی گجرات سے ہے, اور انہوں نے یہاں پہ آ کے
تو سب سے پہلے اخبار نکالا. اچھا. انہوں نے اخبار جو ہے جنگ اخبار اور ملت اخبار جو ہے ان کو اس نے اپنے سائیکل پہ لے جا کے, آپ سمجھ گئے میں جن کا نام لے رہا ہوں, بالکل میں سمجھ گیا. اور انہوں نے آ کر یہاں پہ اخبار جو ہے اپنی بائک سائیکل کے اوپر رکھ کے تو لوگوں کو گھروں میں اور دکانوں پہ دی. ٹھیک ہے. ادھر پہ اور پھر ہمارے اقبال صاحب تھے, ہمارے ایک برکت پیا صاحب ہیں, ٹھیک ہے, جن کی لاہور سے وہ بلانگ کرتے ہیں, ان کی اردو ان لوگوں کی اقبال صاحب جو ہے یہ اقبال اختر صاحب یہ بہت مشہور شاعر ہے. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں نے اور کچھ اور احباب تھے جن کے ابھی میں نام پورے لینے شروع کر دوں پھر زیادتی ہوگی کہ کچھ لوگوں کا میں نام چھوڑ دوں. انہوں نے اردو کی محفلیں لگانی شروع کر دی, انہوں نے اردو بزم کو بہت زیادہ ترقی دینی شروع کر دی. میں وینسٹرا پارٹی کو جوائن کر کے یہاں پہ تو ڈینش جو تھی باؤلینس جو جس کو ہم کہتے ہیں پیچھے بیٹھ کے لوگوں کو ہم لوگ سپورٹ کرتے تھے, اور چودھری ولایت جو تھا یہ کونسلر لڑتا تھا. اس طرح لبنہ لائی بھی آئی, دوسرے بھی آئے. اچھا, یہ کس دور کی بات ہے کہ جب ولایت صاحب نے یا لبنہ لائی یا اور پاکستانی بندوں نے سیاست میں حصہ لینا چاہا, کون سے سن کی بات ہے یہ؟ جب یہ صحیح ایکٹیو ہوئے ہیں نا, یہ 76-77 میں یہ ایکٹیو ہونے شروع ہوئے. اور چودھری ولایت جو تھا اس کے یہ کیونکہ گاؤں سے آیا ہوا تھا, اور گاؤں سے آنے کے باوجود بھی اس نے ہر انسان کے ساتھ اپنی دوستی کو منظم رکھا, ہر انسان کے پاس گیا. اور پھر اس نے جو ہمارے بزرگ ساتھی تھے جیسے جمعہ خان اور چنگیز خان اور دوسرے میں چنگیز, ان لوگوں نے جو ہزارہ لوگوں نے جو یہاں پہ پاکستان سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی, تو یہ پھر آہستہ آہستہ یہ ٹاپ پہ چلا گیا اور یہ صدر بن گیا. اور آج تک یہ پاکستان سوسائٹی کا ہر دفعہ اسی کو ہی چنا جاتا ہے, کیونکہ کسی میں اتنا حوصلہ نہیں, خواہ میں ہوں کوئی بھی ہو, کسی میں اتنا حوصلہ نہیں کہ کوئی فوراً سے پہلے اپنے پاس سے پیسے نکالے اور 80-90 ہزار ڈینش کو لاکھ کروڑ تک وہ خرچہ کر دے تاکہ اپنے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے, پارٹی دینے کی, لوگوں کو بلانے کے لیے. 14 اگست بھی جو ہے پاکستان سوسائٹی جس کا میں خود بھی ممبر ہوں یہ چلی ہے. تو اس طریقے سے یہ جو سیاست تھی یہ دو حریفوں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا, ایک لبنہ تھی اور ایک چودھری ولایت یہ کونسلر تھے. تو یہ آپس میں ان کے جو تھے مقابلے ہوتے تھے, لیکن آخر کار چودھری ولایت کو آج سارے لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں, کیونکہ اس نے جو خدمات کی ہیں, میں اس کو ذاتی طور پہ سلوٹ کرتا ہوں, میں بار بار اس کا نام لے رہا ہوں. میرے اور بھی بہت زیادہ دوست ہیں, اوڈنسے میں میرے بہت زیادہ دوست رہتے ہیں, وہاں پہ بھی ذکی ڈار صاحب ہیں, انعام ڈار ہیں, خالد بٹ ہے, وہاں پہ اتنے زیادہ ظہیر شیخ ہے, اور بہت سارے میرے دوست ہیں جن کا نام لینا شروع کر دوں تو ایک لمبی لسٹ شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ہر بندہ ہمیں جانتا ہے. جی. اچھا شاہ صاحب, میں تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کے پھر بات کرنا چاہوں گا کہ جب سیاست میں ہمارے لوگوں نے حصہ لینا شروع کیا تو ہمارے یہاں جتنے پاکستانی تھے ان کا کیسا ری ایکشن تھا یا کیسا تعاون تھا ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ, یہ بھی ذرا مختصر بتائیے. جی مختصر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے دھڑا بازی آج بھی ختم نہیں ہوئی, جس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اسی دھڑے بازی کی وجہ سے ہمارے کچھ قابل ترین دوست جو ہیں وہ کبھی بھی پارلیمنٹ میں نہیں آ سکے. وہ اسی دھڑے بازی کے بھائی ہم بلادری ازم سے باہر نہیں نکل سکے, اسی سے تنگ ہو کے مایوس ہو کے کافی لوگ پیچھے ہٹ گئے, اور چودھری ولایت نے بھی. اور کچھ لوگ صرف اور صرف اس لیے کونسلر بننا چاہتے ہیں یا اس لیے پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے نام کے ساتھ یہ لگا لیں کہ بھائی ہم یہاں آئے تھے, ہم نے سیاست کی اور چلے گئے. لیکن ان سے کسی سے بھی آج تک ہمارے مسلمانوں کو یا پاکستانی کمیونٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہمارے بہت سارے پارلیمنٹ, ابھی بھی ہمارا ایک ینگ آدمی ہے ملک سکندر, وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, پارلیمنٹ کا ممبر ہے. اس سے پہلے
عباس رضوی صاحب بھی بیٹھ کے آئے ہیں اور اس وقت بھی وہ رنر پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. اس سے پہلے کمال قریشی تھا, وہ گجرات سے بلانگ کرتا تھا. اس نے تو مسلمانوں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا تھا, میں یہ کہوں گا. اسی طریقے سے ہمارے کچھ ایسے کونسلرز آئے ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا, جنہوں نے کہ یہاں کے ماحول کو, ڈینچوں کو ہمارے درمیان بہت زیادہ ایک خلیج پیدا کر دی. تو مختصر یہ ہے کہ ہمارے اپنوں نے ہی اس گھر کو آگ لگی, اس گھر کے چراغ سے. تو آج ہم اس نج پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایسے لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو آگے چلے اور ہمارے اس جو پلیٹ فارم ہے, کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عربی خواہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, لیکن عربیوں کی سیاست میں سیاسی سوجھ بوجھ جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے. ہم پاکستانی جو ہیں, ہم ٹرکش جو ہیں, ہم سیاست میں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں. لیکن جو عربی ہیں یہ سوائے مار کٹائی اور غصے میں آنے کے, یہ ان کو سیاست کا نہیں پتہ. اگر یہ سیاست میں آتے تو آج ہمیں یہاں پہ کافی تقویت ملتی. اچھا شاہ صاحب, یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا, لیکن جب وہ الیکٹ ہو گئے, چاہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے چاہے وہ سٹی کونسلرز ہیں, انہوں نے اس یعنی طریقے سے وہ تعاون نہیں کیا یا ہمارے مسائل کو اجاگر نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اس وقت 8 کونسلر اور ایک ریجن کا ممبر, ایک پارلیمنٹ کا ممبر ہے. لیکن میرا نہیں خیال نہ کو کسی وہ لوکل میڈیا پہ اگر آ کے انہوں نے اپنی کارکردگی کو بتایا ہو. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اگر ان کی الیکشن میں کامیابی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو گوشہ نشین کر دیتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پس پردہ رہ کر بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن منظر عام پہ ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں آتی. یہ بھی ذرا بریفلی بتائیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ڈنمارک کی جو سیاست ہے وہ سیاست 1990 میں کمپلیٹلی چینج ہو گئی تھی. اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ہمارے کچھ اپنے حضرات وہ ہماری بیک پہ جا کے تو ڈینچوں کو غلط خبریں دینی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو پیسے پاکستان میں بھیجتے ہیں یا یہ جو چیزیں آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں ان کو بیڈ بھیجنا ہے یا کسی قسم کی ویل چیئر بھیجنی ہے, اس کو آپ لوگ ٹیکس میں سے وہ پیسے آپ کو واپس مل جاتے تھے. انہوں نے جا کے شکایتیں کرنی شروع کر دی. اب یہ گاڑیاں بھیج رہے ہیں جی, یہ کوئی نہیں بھیج رہے, یہ وہاں پہ سیل کر رہے ہیں. اس طرح کی مختلف باتیں کی جس سے ہماری کمیونٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. اور آج بھی اس کمیونٹی کو سمجھانے کے لیے بار بار پاکستان سوسائٹی اور ہماری جو دوسری سوسائٹیز ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. لیکن بات وہی ہے, کھاؤ پیو. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان میں بھی کوئی سیاسی ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ کھانے کے لیے آ جاتے ہیں اور کھانا کھا کے اس کے بعد چلے جاتے ہیں. یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں وہ نفسا نفسی میں ہیں. وہ آج تک نہ ڈنمارک کی سیاست کو سمجھ سکے ہیں اور نہ ہی وہ یہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور جو چند بندے کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری جو گھریلو سیاست ہوتی ہے, گاؤں کی سیاست ہوتی ہے, اس کی نظر ہو جاتی ہے. اب آپ خود دیکھ لیں شیخ صاحب, شیخ ظفر ایک نام ہے, یہاں کے میڈیا کا نام ہے, گانے والے کا نام ہے. اس کے بعد ملک بوٹا ہے ہمارے, وہ اپنا ریڈیو پروگرام کافی عرصہ سے چلا رہے ہیں. یہاں پہ راجہ غفور ہے, اس کا ریڈیو چل رہا ہے. یہاں پہ ملک طاہر ہے, اس کا ریڈیو پروگرام چل رہا ہے. یہاں پہ اپنا وہ حاجی صاحب ہیں, کیا نام ہے, حاجی مصطفیٰ صاحب, ان کا سب سے پرانا ریڈیو چل رہا ہے. اچھا شاہ صاحب, معذرت, یہ میڈیا کے حوالے سے تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ لوکل میڈیا جتنا بھی ہے وہ یہاں اپنی طریقے سے کام کر رہا ہے اور مسائل کو اجاگر کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود یہاں کے جو لوگ ہیں ابھی اس حد تک انہوں نے اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ رکھ لیا ہے کہ وہ اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لیتے سیاست میں. جو ہیں ایک مخصوص لوگ ہیں وہی ہوتے ہیں, لیکن ایک نوجوان طبقہ جو جہاں جوان ہو رہا ہے ان کا دلچسپی سیاست میں, خاص طور پہ ڈینش سیاست میں کوئی کم ہے. اس حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, جو سیاست میں آ رہے ہیں نا, ایکچولی ان کو دیکھیں, آپ کو ڈینش زبان کا میں ایک پس منظر ایک سیکنڈ میں بتانا چاہتا ہوں. ڈینش زبان جسٹ لائک پنجابی زبان. جیسے آپ پنجابی میں کئی لفظ کہتے ہیں تو
وہ اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں. اسی طریقے سے ڈینش زبان میں بھی آپ جو لفظ کہتے ہیں اس کے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ فیس امپریشن دیکھنا چاہیے کہ اس کے مطلب کیا, وہ کس روپ میں کہہ رہا, کس لہجے میں کہہ رہا, تو پھر آپ کو وہ اس کی بات سمجھ آئے گی. اب آپ ڈینش سمجھ تو لیں گے لیکن ڈینش کو بولنا ایزی ہے لیکن سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا. پھر اس کا تحریر کرنا بڑا مشکل ہے جیسے آپ ریٹن کریں گے. اب ان تینوں چیزوں پہ آپ عبور کر لیں گے, لیکن آپ کو جو پارلیمنٹرین زبان ہے اس کو سیکھتے سیکھتے آپ کو کم از کم 5 سے 10 سال لگ جائیں گے. یہاں پہ جو پارلیمنٹرینز ہیں, جو ہمارا سب سے بڑا فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں نا امبسمین, یعنی کہ یورسٹ, جیسے کہ ہمارے وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں جی ڈپلومیٹس, وہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں نا پارلیمنٹس کے اندر, اور جو مشیر ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اسپن ڈاکٹر, وہ جو ہیں وہ اپنے ممبرز کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ بات تو کسی سے کر دی کہ میں آپ کا یہ قانون منظور کروا دوں گا, لیکن یہ امپاسبل ہے. وہ اس کو بتائے گا کہ یہ کس طریقے سے, پھر اس کو پاسبل کرنے کے لیے اس کو وہ لے کے جاتے ہیں, تو وہ جب جمع کراتے ہیں وہاں تو وہ سب سے پہلے کمیٹی میں جائے گا, پارلیمنٹ کی کمیٹی. پارلیمنٹ کی کمیٹی جو ہے اس پہ بحث کرے گی, اگر وہ پاس ہوتا ہے تو وہ واپس آ جائے, وہ چلا جائے گا پارلیمنٹ میں, اور تین دفعہ اس کو پاس ہونا, 3 دن لگیں گے یا 3 دفعہ اس کو اس کے اوپر بحث ہوگی, تو تیسری دفعہ جا کے وہ منظور ہوگا. اس سے پہلے وہ ایک دم میں منظور نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جب ہمارے لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں جی کہ ڈنمارک کا جو قانون ہے, بعض لوگوں سے آپ بات کریں, جیسے ابھی ٹیکسیوں کی پرابلم چل رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو نیا قانون بن گیا یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کو ڈینش پارلیمنٹری زبان کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ سیاستدان ہونا ایک علیحدہ چیز ہے, پارلیمنٹرین ہونا ایک علیحدہ چیز ہے. پارلیمنٹرین وہ ہوتا ہے جو کہ وہ قانون کو جانتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیسے بات کرنی ہے, اس کو اے سے زیڈ ہوتی ہے. جیسے ہمارے لوگوں میں اس وقت بیسٹ پارلیمنٹرین جو ہے وہ چودھری ولایت ہے, اور اس کے بعد دوسرے لوگ آتے ہیں. اب ہمارے آپ دیکھ لیں اعجاز بخاری صاحب, وہ بھی کونسلر ہیں اس وقت, وہ بیسٹ کلچر پروگرام ہر چیز براؤنڈری میں کر رہے ہیں. اڈنسے کے اندر آپ دیکھ لیں خالد بٹ ہیں, وہ بے شک سیاسی نہیں لیکن جو عام سیاست ہے اس کے اندر وہ ہیں, ان کا عہدہ نہیں ہے لیکن وہ سیاستدان ضرور ہے, اور وہ اس وقت کمیونٹی کے بھی جو ہیں اڈنسے کی وہ چیئرمین ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں کی ابھی نسل دوسری تیسری جوان ہو چکی ہے, اور ان کا رجحان پیشہ ورانہ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو وہ کیسا ہے؟ کن کن شعبوں میں وہ اس وقت ہمارے پاکستانی نژاد جو نئی جنریشن کے نوجوان ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں یا ہیں اس میں وہ اور وہ اپنے پیشہ ورانہ زندگی کو گزار رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہاں پہ بہت مشکل ہے, کیونکہ ہمارے پاکستانی ماں باپ میں بہت برا سمجھا جاتا ہے اگر آپ ترخانہ کام کریں, آپ لوہارا کام کریں, آپ کوئی چھوٹا کام کریں, تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں ہم وہ اپنی اولاد کو سختی سے منع کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ٹرکش ہیں, جو افریقنز آئے ہوئے ہیں, دوسرے باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں, وہ ہر قسم کا کام کرتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اسکل کس میں ہے, ہم کس میں زیادہ سے زیادہ پیسے لے سکتے ہیں, ہم کس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں کام کی پرابلم نہیں, تو وہ لوگ زیادہ کامیاب ہیں. ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, سائنٹسٹ بن جائیں اور وکیل بن جائیں, آپ کا اکنامک سے تعلق ہو, یا آپ ٹیکسی ڈرائیور بن جائیں, یا آپ کیوسکائر بن جائیں, یہ دکانیں جو سگریٹ وغیرہ نگدی وغیرہ کی چاکلیٹ کی دکانیں اس کو چلا لیں, تو یہاں چھوٹا چھوٹا بزنس کر لیں. ہمارے جو پاکستانی بچے ہیں اس وقت وہ ڈنمارک کی ہر شعبے کے اندر چھائے ہوئے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ منسٹریوں میں ہیں اور بڑے بڑے اونچے عہدے پہ ڈائریکٹر عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں ملٹی نیشن کمپنیاں, ان کے اندر ڈائریکٹر پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں, یہاں کے ریس ہاسپٹل کے ماشاءاللہ ہمارے دوستوں کے بیٹے ہیں عباس کیوم, وہ پی ایچ ڈی ہارٹ سرجنز ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ بچے ہیں. میرے خود پہ 2 بیٹے سائنٹسٹ ہیں. بڑا بیٹا جو ہے وہ اس وقت سیکنڈ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے ایک بڑی امریکن کمپنی کے اندر فنانس.
تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ بچے پڑھے لکھے ہیں، لیکن ہمارے ہم لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، جو آپ کا سوال ہے، کہ اپنے بچوں کو آوارگی سے روکنے کے لیے جو یہاں پہ چند ایک بچے جو ہیں، سارے نہیں، چند ایک بچے جو ہیں وہ کرائم کی طرف جا رہے ہیں، تو پیرنٹس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو بڑی بڑی گاڑیاں نہ لے کے دیں، سختی سے منع کریں، اور یہ شو بازی چھوڑ دیں کہ ٹیلی فون کر کے اٹھایا تو ہمسائے کو کہا میں نے تو اپنے بیٹے کو BMW لے کے دیا، میں نے تو اپنے بیٹے کو مرسڈیز لے کے دیا. آپ لے کے دیں، 100 بسم اللہ لے کے دیں، لیکن آپ اس کے دیکھیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے. یا تو وہ خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ مار دیں گے، یا وہ رش گاڑی چلائیں گے، پولیس میں وہ رجسٹرڈ ہوں گے سارے یانگ، کیونکہ وہ خود تو نہیں کر رہا ہوگا، اس کے جو ساتھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو اتنا جوش دلائیں گے کہ یا سپیڈ اپ. تو ہم لوگ کیونکہ باہر نکلتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو اسی سے جو ہے وہ پھر بچے جو ہیں ان کو اتنے زیادہ جرمانے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ماں باپ سے وہ جرمانے ادا نہیں کیے جا سکتے، تو پھر وہ کرائم لائن پہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں. اور اس سے زیادہ جو یہ اسپل ہیلن ہے، جہاں یہ اپنا مشینیں لگی ہوئی ہیں جہاں پہ پیسوں پہ کھیلیں، اس نے تو ہماری جو نسل ہے، بہت سارے ینگسٹرز، میں یہ کہوں گا کہ 100% نہیں بلکہ 1.1% جو ینگسٹرز ہیں ان کو غلط راستے پہ لگایا. لیکن اللہ کے فضل سے 98% جو ہماری نسل ہے پاکستانی اور ٹرکش، یہ ٹیکسیوں میں، اور اس سے میں نے آپ کو بتایا کہ اپ ٹو PhD یہ چھا چکے ہیں، اچھے شعبوں میں ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ کا اتنا تجربہ، اتنی ساری زندگی یہاں گزاری، اور آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت مطمئن بھی ہیں دلی طور پر. اچھا، آپ اپنے تجربے کو، آپ اپنے سارے اس وقت کو گزارنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل میں یا آپ کے ذہن میں کیا کوئی ایسی بات ہے جس سے ہماری یہاں جو نوجوان نسل ہے، خاص طور پہ چوتھی یا تیسری جنریشن، اس کو کیسے ہم اپنے اسلامی اقدار میں لانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں؟ جی دیکھیں، میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں، میرے بھی 2 چہرے ہیں، میرے بھی 2 فیس ہیں. ایک فیس میرا ہے کہ عام انسان آپ کی طرح ٹیکس چلانا، باہر نکلنا، سیاست میں حصہ لینا، ہر ایک چیز. دوسرا میرا جو ہے وہ روحانی ہے. مجھے انگلینڈ سے لے کے دنیا بھر میں، ایون اسرائیل سے، انڈیا سے بھی لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں، شاہ جی دم کر دو، شاہ جی. تو شاہ جی ڈنمارک کے نام سے، حاجی سے، اس نام سے میں بہت مشہور ہوں. جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ڈنمارک میں لگ رہی ہے وہ ہے ہمارے علماء کی، کہ وہ ہمارے بچوں کو، ینگ جنریشن کو بہت ہی غلط سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. سب سے بڑی جو وہ غلطی کر رہے ہیں وہ ہے طلاق کی. وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ آپ نے طلاق دے دیا، وہ ختم ہو گیا رشتہ. قرآن پاک میں اٹھا کے لے آتا ہوں، میں قرآن پاک کی سورۃ البقرہ سے آپ کو یہ ثابت کرتا ہوں کہ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ 3 ماہ آپ نے انتظار کرنا ہے. پہلی طلاق آپ ہزاروں بار دیں، آپ نشے میں ہیں، آپ کو کسی نے مجبور کیا ہے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو کہا کہ اس کو فارغ کر دو، تو آپ اس وقت کھڑے ہو کے غصے میں 50,000 باری دے دیں تو وہ ایک ہی گنی جائے گی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کو زیادہ علم ہے ہمارے سے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو وہ ایک ہوتی ہے. پھر اس کے بعد 1 مہینے کے بعد آپ کو دوسری، کیونکہ آپ کے عورت کے حیض کے ساتھ یہ چلتا ہے. پھر جب دوسرا حیض آئے گا پھر آپ نے اس کو دوسری دینی ہے. لیکن ان کے اندر اگر آپ کی صلح ہو جاتی ہے تو آپ 60 آدمیوں کو کھانا کھلا کر تو آپ میاں بیوی ہیں، اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں حلالہ نکالنے کی، نکاح کرنے کی. اب ہمارا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے جی کہ آپ کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنی اسکول آف تھاٹس، اپنا فقہ لے کے ان باتوں پہ شروع ہو جاتا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، عالم دین ہے یہاں پہ، میں ان کو عالم دین نہیں کہوں گا، میں ان کو عالم فقہ کہوں گا. بے شک ان کو میری بات کا غصہ لگے، لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ جو عالم دین ہے، جو اسلام کا ہوتا ہے، وہ سارے فقوں کو لے کے چلتا ہے. وہ ایک فقے کی بات نہیں کرتا کہ میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، وہابی ہوں، یہ نہیں. وہ سب کی بات کرتا ہے، وہ قرآن کی بات کرتا ہے. تو مختصر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو لوگ ہیں، انہوں نے عربیوں کے نیچے لگ کے اپنے آپ کو ڈاؤن کر دیا ہے، اور اب جو عربی فیصلہ کرتے ہیں وہی اس ملک کے اندر ان کے ساتھ کنفرنٹیشن کر رہے ہیں ڈینچوں کے ساتھ،
جیسے ابھی یہ طلاق کے مسئلے پہ اور پہلے ختنے کے بدلے پہ تھا، یہودیوں نے یہاں پہ ختنے کا جو مسئلہ تھا اب انہوں نے منظور کروایا، پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی، ہر دفعہ یہ نہیں کر سکتے۔ ذبح کا مسئلہ ہو وہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے۔ ان کے اندر مجھے یہ چیز ہے کہ جب آپ کے پیچھے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ ان سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اور جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ بھائی آپ ان مولویوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ ہمیں بتائیں، آپ ہمیں کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں بتا رہے ہیں جو کہ انسان کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس مسئلے پہ مجھے سب سے بڑی یہ رنج ہے کہ میری بہت ساری بیٹیاں جو سیپریشن کی حالت میں کوئین یم گورنمنٹ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں، ان کو یہ لوگ گھر لائیں اور ان سے صلح کریں اور ان کو اپنے گھر بسائیں۔ میں اپنے دوستوں کو، مسلمان بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ ان سے التجا کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئیں، آپ سے بھی غلطی ہوئی، سب انسان غلطی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے انسان تو خسارے میں ہے۔ تو خدا را میری دعا ہے، میں دلی دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بیویوں کے حق میں رہیں، کیونکہ بیوی اور مرد کے حقوق جو ہیں یہ حقوق العباد ہیں، ماں باپ کے بھی۔ آپ کی پکڑ ہونی ہے تو حقوق العباد میں ہونی ہے، آپ کی اس میں پکڑ نہیں کہ آپ نے جمعہ پڑھا یا نہیں پڑھا، آپ نے حج کیا یا نہیں کیا، زکوٰۃ دی ہے یا نہیں، حقوق العباد میں آپ کی پکڑ ہونی ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے صفائی نصف ایمان ہے اور اللہ کا جو قانون ہے اس کے اندر حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد کی جس نے کامنا کیا تو اللہ نے کہا یہ اس قانون کو جو بھی بندہ نہیں مانے گا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ میری التجا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ خدا را اس پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو ایک بہتر، ہم کیوں بہتر تھے 70s میں جب آئے تھے شیخ صاحب، اس وقت میں خود چودھری ولایت، چودھری شریف، ہم لوگ جاتے تھے، چنگیز خان، جمعہ خان، ہم لوگ جاتے تھے پولیس کے پاس، لوگوں کو ڈینش نہیں آتی تھی، انگلش نہیں آتی تھی، وہ کہتے تھے کیا جی یہ میرڈ ہے پاکستان میں، وہ کہتے تھے فارم میں لکھ دو میرڈ ہے، وائف کا کیا میں لکھ دو، اچھا اس کا نکاح ہوا ہے۔ اس وقت جو 80% لوگ تھے ان کا زبانی کلامی نکاح ہوئے تھے، نکاح نامے تو ہے ہی نہیں تھے، تو اس قوم نے ان کا نکاح نامہ ایکسیپٹ کیا زبانی کلامی، اور جب یہ وہاں پہ ڈیورس کرتے ہیں، جب وہ یہ ادھر ڈیورس اپلائی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے تو صحیح قسم کی ان کے کاغذات میں ڈیورس دے دیا لیکن اسلامی نہیں دی۔ اور بھائی انہوں نے بھی زبانی کلامی آپ کو، آپ کی پیپرز کو مانا تھا، اور آج آپ بھی مانے۔ یہ بالکل میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ جو طلاق ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، بے شک وہ آپ ڈینی طریقے سے یا دوسرے طریقے سے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اللہ کرے شاہ صاحب آپ کی یہ باتیں ساری میں سمجھتا ہوں کہ سننے اور دیکھنے والے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاہ صاحب آپ یہاں اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، کوئی آپ کے ذہن یا دل میں کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگوں تک پہنچنی چاہیے اور کوئی نصیحت کی صورت میں یا انفرادی یا اجتماعی طور پر جو ہم سب کے لیے فائدہ ہو، تو وہ ذرا بتا دیں تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے اس پر عمل کریں۔ دیکھیں جی، سب سے ضروری تو یہ ہے کہ ایون آپ کا ہمسایہ یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس سے محبت سے پیش آئیں۔ آپ کے ساتھ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو صبح شام سلام کریں گے۔ اگر وہ بہت بڑا راشسٹ ہوگا وہ ایک دن وہ بھی آپ کو سلام کا جواب دے گا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم سے بڑا خود ہم راشسٹ ہیں، کیونکہ اگر ہم کسی کو پسند نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ریشزم ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ تو میری سب سے بڑے التماس ہے یہ لوگوں سے کہ دیکھیں کہ کل کا بولا کسی وقت بھی گھر آ جائے تو وہ اپنا ہوتا ہے۔ آپ جس وقت بھی اللہ کے سامنے دل سے ایک دفعہ توبہ کر لیں تو اللہ قبولیت کرتا ہے۔ مجھے دیکھیں، میں نے توبہ کی 92 سے لے کے آج تک مجھے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا شاہ جی۔ آج مجھے لوگ کہتے ہیں، مجھے بعض کا خود حیرانگی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں شاہ جی آپ کی دعا تو فوراً سے پہلے قبول ہوئی۔ تو میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں واہ رے میرے اللہ، میں نے تو 42 سال زندگی کے ضائع کیے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ میں اگر دولت کمانا چاہوں تو میں ان پھوکوں کے ذریعے دولت کما سکتا ہوں، لیکن ایسی دولت پہ لعنت، کیونکہ ہمارا رب جو ہے
جب وہ اللہ دینے والا وہ مجھ سے پیسے نہیں مانگتا اور صبح کا رزق شام کا رزق مجھے دیتا ہے اور مجھے اچھی صحت دی ہے، تو میں کسی طریقے سے بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ بھائی میں اس چیز پہ چلوں. تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہ جو ابھی الیکشن آنے والے ہیں اس کے اندر آپ برادریزم نہ دیکھیں، اس کے اندر یہ دیکھیں کہ اسلام کے لیے کون کام کر رہا ہے اور آپ کی گھریلو پرابلمز جو ہیں، آپ کی عورتیں جو ہیں جو کہ یہاں پہ سب سے زیادہ مظلوم ہیں، جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، جن کے پاس حقوق نہیں ہے، اور اللہ نے اسلام میں عورت کو مرد سے زیادہ حقوق دیے ہیں، لیکن ہم ان کو اجاگر نہیں کر دیتے. ایسے لیڈران کو، ایسے لڑکوں کو، ایسے قوم کو آگے لے کے آئیں. یہ مت دیکھیں وہ سید ہے، جٹ ہے، گجر ہے، کون ہے، سمجھ آ گئی. اور ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. باقی میں آپ کو یہ بتا دوں مختصر آخر میں کہ یہاں پاکستان سوسائٹی، یہاں پہ مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، جماعت اسلامی، دوسری تحریک انصاف، یہاں پہ پاکستان کمیونٹی فورم، اڈنسا، ڈنمارک، ہر چیز، سب تنظیمیں، یہاں پہ 42 تنظیمات ہیں، وہ ساری کی ساری کام کر رہی ہیں. یہاں پہ ایسی بھی تنظیمات ہیں جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں لگا رہے ہیں، پانی پینے کا پانی دوسرا. لیکن میں ان سب سے یہ التماس کرتا ہوں کہ یکجا ہو کر ہماری مساجد میں صرف 2 چیزیں کو آپ منوا لیں کہ ایک، کسی کے خلاف فتویٰ نہ دو. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے ساری عمر کے لیے، تو ہمیں جب اسلام کے بارے میں کچھ پوچھا جائے تو ایسی بات نہ کرو. یہ جو کارٹون چھپے تھے، یہ کارٹون جب چھپے تھے تو میں نے اس وقت سخت مخالفت کی تھی. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ تم کافر ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے. تو میں نے کہا تھا میں ان کارٹونوں کو مانتا ہی نہیں، کیونکہ میرا نبی اتنا خوبصورت ہے کہ چاند بھی اس کے آگے شرما جاتا ہے. تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، میں تو اس کو نہیں مانتا، میں تو اپنے نبی کو مانتا ہوں، یہ تو کسی شیطان کے کارٹون ہیں. تو لیکن لوگوں نے، عربیوں نے اس چیز کو ہوا دی اور ملک میں فسادات ہوئے، بڑے مسلمان اس میں شہید بھی ہوئے. تو میں اسی لیے یہ مساجد سے کہتا ہوں کہ خدا را ایسا کام نہ کریں. اور اپنے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ اب آپ بولے بسرے نہیں رہے، آپ اب واکسن ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، تو آپ اپنی اولاد کو ایسے اسکولوں میں، ایسے مدرسہ میں بھیجیں جہاں وہ صرف اور صرف قرآن کی تعلیم لیں، ان کو فقہوں کی تعلیم نہ دیں. کیونکہ ہم فقہوں میں جب اسکول آف تھاٹس میں بڑھ جاتے ہیں تو پھر ہمارا جو ہے نا نام آگے کے رہتے ہیں نہ پیچھے کے رہتے ہیں. جی، تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب، بہت اچھی باتیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دل سے ساری باتیں کی، اور دل سے باتیں کرنے والے وہ بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں. اور 12 اکتوبر 2020 کے دن ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا تک ایک ریکارڈ بن جائے گا شاہ صاحب کا. اور شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی بھی ہے کہ آپ نے دل سے باتیں کی، اور جو باتیں بھی کی یہ باتیں بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں. ZDK وائس آف پیس ایک چینل جو میں نے لانچ کیا ہوا ہے یوٹیوب پہ، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ وہ وائس آف پیس ہے، دنیا میں امن پھیلانا ہے. چاہے وہ کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، اس میں آخر پہ ہم یہ امن کی بات کرتے ہیں اور امن پھیلانے کی بات کرتے ہیں. شاہ صاحب آخر میں کیا؟ جی، آخر میں میں اپنے ان دوستوں کے نام لوں گا جنہوں نے کمیونٹی کے لیے کام کیے ہیں. جی چودھری ولایت خان، جی، میاں منیر صاحب، خالد بٹ فرام اڈنسا، چودھری شوکت مسلم لیگ کاف کے، راجہ فراد، راجہ غفور افضل، ملک بوٹا، ملک طاہر، اور ہمارے اس وقت کے ہمارے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں شیخ ظفر صاحب. آپ یقین کریے کہ ان کے جو قومی ہمارے 14 اگست میں جو پروگرام ہوتے ہیں یا دوسرے ہمارے قومی پروگرام ہوتے ہیں، ان کے جو ترانے یا ان کے جو نغمے ہوتے ہیں وہ ہمیں پاکستان کی یاد دلا دیتے ہیں. اور اس کے بعد کچھ ہمارے ساتھی ہم سے بچھڑ چکے ہوئے ہیں. اس کے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسا پروگرام کریں اس کے علاوہ کہ ہم اپنے گجرات کی ہسٹری کو لے کے آئیں. ہم بتائیں کہ جس وطن سے ہم آئے تھے، جس مٹی میں ہم لوگ پیدا ہوئے، وہ مٹی کیسی تھی. کیونکہ ہماری ینگ جنریشن کو
गुजरात के बारे में, उस पंजाब के शहरों के बारे में, वहाँ के दीनी बारे में, वहाँ के ख़ानदानी पस मंज़रों का पता ही नहीं। अगर इन लोगों को ये पता लग जाए तो ये अपने आप को बैलेंस करने में बड़े कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ये होना चाहिए कि आपको अपनी बैकग्राउंड का ओरिजिनली पता होना चाहिए। और हमारी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त काम कर रही है वो बहुत अच्छी है। हम बड़े खुश हैं कि हमारी एम्बेसी ने इस कोरोना वायरस के इतने बड़े, जहाँ पे बड़ी ब्लॉकिंग लगी हुई है, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। और इसके साथ हमारे जो दुकानदार हैं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, और हमारे खुसूसी टैक्सी ड्राइवर भाई जो हैं, हमारे बस ड्राइवर भाई जो हैं, हमारे जो डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, आपको पता है हमारे मेजॉरिटी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर पाकिस्तानी, जो खिदमात इन्होंने अंजाम दिया, मैं इन सबको सलूट करता हूँ। और अल्लाह ताला इनको हमारी भी ज़िंदगी लगा दे। इस जैसे अगर हमारी कौम में बच्चे पैदा होते रहे तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि हम यूरोप के अंदर इस्लाम को सही मायने में जो है वो फैला सकेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये हमारे दिल में भी रहेंगे, दिमाग में भी रहेंगे, और हमारे साथ भी रहेंगे। इनके तजर्बे से हम बहुत कुछ सीखेंगे। ZDK वॉइस ऑफ पीस पे ज़फ़र शेख को यहाँ तक इजाज़त देते हैं और लेते हैं, और नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।